جب دیگچی پکنے کو آتی ہے تو عورتیں بھی تھوڑا سا سالن نکال کر کے چکھتی ہیں، کسی اور کو بھی دیتی ہیں، چکھاتی ہیں۔ نعت جمتی ہے، بڑی برادری کی دعوت ہوتی ہے، تو جب کھانا پکتا ہے تو دادا کو بھی 2 چمچے چکھاتے ہیں۔ یہ چکھنا اور ہے، کھانا اور ہے۔ انسان جب سے وجود میں آ گیا ہے اس کو مرنا نہیں۔ انسان کب سے وجود میں آیا ہے؟ دادا پیدا کیے گئے، پھر دادا کی ساری اولاد ان کی پیٹھ سے نکالی گئی، اور یہ مضمون بے صفحے کا نہیں ہے، پورے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں آیا ہے اور بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے۔ دادا کا وجود ہوا اس سے پہلے کائنات میں انسان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ جمعہ کے دن ایک سورت پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بالتحقیق انسان پر ایک لمبا زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ انسان کا کائنات میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ پھر میاں بیوی کے نطفے ملے، پھر اس سے انسان بنے، الی آخری۔ حل عطا، اللہ نے پوچھ نہیں رہے، حل کبھی اس معنی میں بھی آتا ہے کہ بالتحقیق ایسا ہوا ہے۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ بالتحقیق انسان پر ایک لمبا زمانہ ایسا گزر چکا ہے جس میں انسان کا کائنات میں کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ پھر آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وہاں تک بھی کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ایک روایت ہے، بس ایسی ہی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر کے دھوپ میں ڈال دیا گیا تھا، ہزاروں سال وہ مٹی کا پتلا دھوپ میں پڑا رہا اور وہ پک کر کے کھنکھناتی مٹی بن گیا۔ تو زمینی فرشتے وہاں سے گزرتے تھے تو وہ آدم علیہ السلام کا پتلا مجسمہ پڑا ہوا دیکھتے تھے تو حیرت میں رہتے تھے، یہ کیا اللہ پاک کیا بنا رہے ہیں یہ، کیونکہ اس جیسی اس کے مشابہ کوئی مخلوق تو تھی نہیں، تو فرشتے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اللہ پاک کیا بنا رہے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، وہ کوئی بہت مضبوط روایت نہیں ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، وہاں تک بھی کائنات سمجھ نہیں رہی تھی کہ کیا بن رہا ہے، لیکن آدم علیہ السلام بن گئے۔ پھر اس کے بعد میں ان کی دادی حوا بن گئی۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کا مطلب سمجھنے میں 2 رائے ہیں، ان میں سے ایک مطلب آپ جانتے ہیں، اور وہ جو آپ جانتے ہیں وہ مطلب صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ مطلب بائبل سے قرآن کی تفسیروں میں گھسا ہے۔ وہ آپ کیا جانتے ہیں کہ دادا کی پسلی سے دادی بنائی گئی، دادا پہلے پیدا ہوئے، پھر دادا جنت میں بسائے گئے، وہاں دادا کی پسلی میں سے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کر کے اللہ تعالیٰ لے گئے اور اس سے دادی کو بنا کر بھیج دیا۔ دادا سوئے ہوئے تھے اور اللہ میاں پسلی میں سے تھوڑا سا حصہ کاٹ کر لے گئے۔ جب آنکھ کھلی تو دادی بیٹھی ہیں وہاں، اتنی دیر میں دادی بنا کر اللہ نے بھیج دی، تو وہ جدھر سے گوشت لیا تھا، ہڈی لی تھی، ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ تو جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی وہ گھبرائے، پوچھا تو کون؟ تو گجراتی بائبل میں یہ لکھا ہے کہ تو نر میں ناری۔ یہ سب بائبل میں سے یہ سب آیا ہے۔
اور یہ جو انگریزی بائبل ہیں اس میں تو کم بختوں نے فوٹو بھی دے رکھا ہے، پورا صفحے میں فوٹو دے رکھا ہے، ایک باغ ہے، درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہے، اللہ میاں کبوتر بن کر کے پنجے میں چھری لے کر کے آئے اور آ کر کے پسلی میں تھوڑا کاٹ کر لے گئے. یہ سب فوٹو دے رکھا ہے پورا، اللہ میاں کبوتر بن کر کے آئے. ہندوؤں کے یہاں بھی اللہ پاک انسان بن سکتے ہیں. یہ جو ان کے اوتار ہیں وہ اوتار پیغمبروں کو کہتے ہیں. تو جب دنیا فساد سے بھر جاتی ہے تو اللہ میاں بچہ بن کر کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑے ہو کر کے دنیا کی اصلاح کر کے مر جاتے ہیں، اپنی جگہ چلے جاتے ہیں. یہ ہندوؤں کا اوتار کا عقیدہ ہے. اوتار کا معنی ہے اللہ میاں بھیس بدل کر کے، اللہ میاں بھیس بدل کر کے دنیا میں آتے ہیں. عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ میاں حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے بنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف گاڈ کہتے ہیں. تو سن آف گاڈ کیسے ہوئے؟ باپ ہی تو بیٹا بن کر کے پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن کر کے پیدا ہوئے. اسی طریقے سے یہ کم بختوں کا بھی یہی نظریہ ہے کہ دادا آدم سے پسلی سے پیدا ہوئے تو ایک جز ہوئے. ایسا ہی جز جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، حضرت فاطمہ میرے بدن کا ایک پارا ٹکڑا ہے. یہ تعلق اور قرب بتلایا ہے. اسی طریقے پر یہ سب عقیدے سب اللہ کے تعلق سے بنائے گئے ہیں. وہی عقیدہ ان بائبل کے اندر آدم اور حوا کے تعلق سے آ گیا کہ ان کے ایک حصہ لے گئے، اس سے حضرت کو ایک نظریہ تو یہ ہے، اور یہ رونگ ہے. کیونکہ دادا آدم کا پتلا اس زمین پر بنا ہے اور اس زمین پر روح پھونکی گئی اور اس زمین پر وہ زندہ ہوئے ہیں. پھر تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے. پھر اللہ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں جا بسو. یہ قرآن کریم میں ہے اسکن انت وزوجک. معلوم ہوا کہ دادی بھی یہیں پیدا ہوئی اور دادا اور دادی دونوں کو یہاں سے اٹھا کر کے جنت میں بسایا گیا ہے. کیسے یہاں سے دادا اور دادی دونوں کو اٹھا کر کے جنت میں کیسے بسایا؟ ایسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد پاک کے ساتھ معراج میں آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے. ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسد پاک سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے. تو دو اٹھائے گئے ہیں، وہ دو بھی اٹھائے گئے. اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس کو تھوڑا یوں سمجھو کہ پہلے بارڈر اور ویزے نہیں تھے. جب میں برطانیہ میں پہلی مرتبہ آیا تو اس وقت ہندوستان میں ویزا نہیں ملتا تھا، یہیں ہیترو پر ویزا ملتا تھا. تو میں 30-35 سال کی عمر تھی میری. قاری یعقوب صاحب بولتن کے تھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا. میں نے پہلے بہت انکار کیا کہ میں وہاں آ کر کیا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں تقریر نہیں جانتا، وہاں آ کر کیا کروں گا، میں تو سبق پڑھانا جانتا ہوں، تقریر نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا آپ کو یہاں کا سبق بھی نہیں پڑھانا، تقریر بھی کرنی، بس ہمارے پاس رہنا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو برطانیہ گھوم کر کے آتے ہیں. تو انہوں نے اتنا لمبا خط لکھا
کہ اگر امیگریشن میں لندن میں اگر یہ پوچھیں تو یہ جواب دینا ہے، یہ پوچھیں تو یہ جواب دینا ہے، یہ پوچھے تو یہ جواب دینا ہے. اور میں وہاں سے یہاں تک رٹتا، وہ خط برابر پلین میں رٹتا آیا کہ یہ پوچھیں گے تو یہ جواب دینا ہے، یہ پوچھیں گے. یہاں امیگریشن میں پوچھا تو اس نے کاغذات دیکھے اور دیکھ کر کہا کتنے دن رہو گے؟ تو میں نے کہا 6 ہفتے. اس نے مہر لگا دی، چلتا ہے. میں نے کہا خواہ پورا 10 گھنٹے ہوا دماغ پریشان کیا، میں رٹتے رٹتے تھک گیا. تو پہلے دنیا میں بارڈر اور ویزے نہیں تھے. آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں گھوم سکتے ہیں. حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی بھی ہے، کافروں کی بھی ہے، لیکن بے تکلف ایک سے دوسری حکومت میں جاؤ. کوئی بارڈر نہیں تھا، کوئی ویزے نہیں تھے. تو شروع میں آسمان و زمین کے درمیان میں بھی بارڈر اور ویزے نہیں تھے. زمینی مخلوقات آسمانوں تک جاتی تھی اور آسمانی مخلوقات زمین تک آتی تھی. آسمانی مخلوقات تو زمین تک آج بھی آتی ہیں. ملک الموت، موت کا فرشتہ روحیں وصول کرنے آتا ہے. یہاں رک کر سمجھو، ملک الموت ایک نہیں، ملک الموت لاکھوں ہیں. ملک الموت، موت کا فرشتہ، یعنی وہ فرشتہ جو روح وصول کرے گا. تو ان گنت موت کے فرشتے، روح وصول کرنے والے فرشتے. اور وہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں، 4 بڑے فرشتوں میں اسرائیل علیہ السلام، وہ تو ان کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، سب کے سردار ہیں. وہ اکیلے ہی سب کی روحیں نہیں وصول کرتے. ایک قصہ یاد آیا. علی گڑھ کے ایک طالب علم نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک اشکال کیا. اس نے کہا کہ حضرت، حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. تو اگر ایک آدمی اپنے گھر میں کتا پال لے تو مرے گا ہی نہیں، کیونکہ کتا تو وہاں آئے گا نہیں، اور فوت کا فرشتہ جب تک آئے گا نہیں مرے گا کیسے؟ تو حضرت نے جواب دیا، صاحب زادے، کتا بھی تو مرتا ہے. یہ مرتا ہے، اس کی روح کون قبضہ کرتا ہے؟ تو اب وہ چکر پکڑ گیا. اس نے کہا اس کی روح بھی فرشتہ ہی قبضہ کرتا ہے. تو یہ جس نے کتا پال رکھا ہے، اس کی روح قبضہ کرنے کے لیے وہ کتے والا فرشتہ ہی آئے گا. مجھے اس قصے میں یہ بتانا ہے کہ موت کا فرشتہ ایک نہیں ہے، موت کے فرشتے تو ان گنت ہیں. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں کہ موت کے فرشتے ہیں مگر وہ سب کے سردار ہیں. تو آسمانی فرشتے تو زمین پر آج بھی آتے ہیں. یہی روحیں وصول کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. زمین کے جو فرشتے ہیں وہ روحیں نہیں وصول کرتے. آسمان سے فرشتے آتے ہیں وہ روحیں وصول کرنے کے لیے، وہ تو آج بھی آتے ہیں. لیکن جو زمینی مخلوقات آسمان میں جاتی تھی وہ سلسلہ رک گیا. اس میں بارڈر قائم کر دیے اور ویزا لگ گیا. بارڈر لاؤ، بارڈر سے ویزا لے کر آؤ. جب آدم علیہ السلام کو، حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، ابلیس ملعون کو، تینوں کو زمین سے گیٹ آؤٹ، نکلو، نیچے اترو، تو اس کے بعد سرحد ہو گئی. ابھی شیاطین آسمان کے قریب تک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. اگر آسمان کے قریب جا کر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میزائل داغا جاتا ہے اور وہ بھسم ہو جاتے ہیں. اور انسان اتنا بھی نہیں جاتا ہے، آسمان کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اب گاڑیاں واڑیاں بنا رہا ہے، کچھ چاند واند تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، بہرحال آسمان سے آگے نہیں جا سکتا.
سرحد بنا دی گئی. آسمان کے قریب تک جنات جا سکتے ہیں، انسان اتنا قریب تک بھی نہیں جا سکتے. یہ سرحدیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. اور سورہ رحمان میں ہے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سلطان، اگر آسمان کے کناروں سے باہر تم نکلنا چاہو تو ویزا لیے بغیر نکل نہیں سکتے. سلطان کے معنی ویزا کے اتھارٹی کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. لیکن پہلے انسان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جو زمین کے فرشتے ہیں، یہ سب آسمانوں کے اوپر جنت تک جاتے تھے. اور اس کا نمونہ عیسیٰ علیہ السلام گئے، حضور پاک معراج میں گئے، یہ نمونہ دکھایا کہ پہلے اس طرح سے جاتے تھے. تو یہ جو باتیں ہیں کہ قرآن نے کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اس سے صاف معلوم ہوا کہ بیوی حضرت آدم کی دادی حضرت حوا زمین پر پیدا ہوئی ہیں اور یہاں سے پھر ان کو جنت میں داخل کیا گیا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام سوئے تھے، پھر ان کا گوشت اللہ پاک کبوتر بن کر کے آئے اور گوشت لے گئے اور دادی کو بنا کر بھیج دیا. یہ سب بوگس بکواس ہے. یہ باتیں جو بائبل کی ہیں، اسرائیلیات کے راستے تفسیروں میں گھسی. اسرائیلیات کے راستے کیا مطلب؟ اسرائیلیات کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ یہودی یا عیسائی صحابہ مسلمان ہوئے وہ تو پکے مسلمان ہو گئے، یا ادخلوا فی السلم کافہ وہ تو کمپلیٹلی اسلام میں آ گئے. لہذا یہ جو حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں اور ایسے دوسرے جو صحابہ ہیں جو یہودیت سے اسلام لائے یا عیسائیت سے اسلام لائے، ان سے تو یہ بکواس نقل نہیں ہے. وہ تو جو انہوں نے حضور سے دین حاصل کیا وہ آگے نقل کیا. لیکن صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین آئے، اور یہ تھے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے اور اپنی کتابیں پڑھے ہوئے تھے. پھر وہ ہوئے مسلمان. اب مسلمان ہو کر کے وہ پرانی باتیں جو ان کو نے پڑھ رکھی تھی اپنے ذہنوں میں تھی وہ مسلمانوں سے بیان کرنا شروع کر دیا. اس کا نام ہے اسرائیلیات. اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. نام نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے رسول اللہ، اللہ کے میسنجر، اور نام پاک ہے، پروپر نیم ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طریقے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تو تھا، پروپر نیم تو تھا یعقوب، جیکب. اب یہ لوگ کہہ رہے جیکب، یہ پروپر نیم ہے. اور لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ. اور جیسے حضور کے لیے نام نم استعمال نہیں کرتے، عام طور پر لقب ہی استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام نہیں لیتے. ایسے یہ لوگ بھی احترام میں اللہ تعالی کا کہ اپنے جد امجد کا لقب استعمال کرتے تھے، یعقوب نام نہیں استعمال کرتے تھے. اور آج بھی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل اور اسرائیل کے اولاد، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہے آج تک وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں جو صحابہ بنے یعنی یہودی مسلمان ہوئے، عیسائی مسلمان ہوئے، چند ہی ہوئے ہیں.
وہ تو پکے. انہوں نے جو وہ بھی اپنے مذہب کے عالم تھے. عبداللہ ابن سلام تو بہت بڑے اپنے مذہب کے عالم تھے، لیکن جب وہ اسلام میں آئے تو سب پیچھے چھوڑ کر آئے. ان میں سے کچھ لے کر نہیں آئے. جو کچھ دین انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا وہ یاد کیا اور وہ روایت کیا. لیکن اس کے بعد میں جو تابعین آئے، تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، حضور کو نہیں دیکھا. ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا تو تابعی، اگر ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھتا تو صحابی. یہ تابعین آئے. پھر ان کے بعد تبع تابعین آئے جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، تو تبع تابعین آئے. اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، یہ چار جو طبقے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے لوگ، یہ چاروں طبقے ایک ساتھ چلتے ہیں. زمانے کی چوڑائی میں بھی اور لمبائی میں بھی ایک ساتھ چلتے ہیں. بہت مسئلہ آسان ہے سمجھنا. ایک بندہ ہے، اس نے ایمان کی حالت میں مدینہ آیا اور حضور کی زیارت کی تو صحابی ہے. پھر وہ بندہ کسی گاؤں میں دائی بن کر گیا اور اس نے وہاں دین کی دعوت دی، وہاں گاؤں مسلمان ہوا تو اس گاؤں والوں نے صحابی کو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، وہ مدینہ نہیں آئے تو وہ تابعی ہیں، گاؤں والے تابعی ہیں. پھر وہ صحابی نے تابعی کو بھیجا کہ تم فلاں گاؤں میں جماعت لے کر جاؤ. وہ جماعت لے کر گئے، وہاں دعوت دی. اب انہوں نے صحابی کو بھی نہیں دیکھا، یہ تابعی آیا ہے، اس نے دین پہنچایا، مسلمان ہوئے، اس کو دیکھا تو تبع تابعی. اور ہندوستان والے وہاں تبع تابعی بھی نہیں پہنچا، اس کے بعد کوئی پہنچا ہے دین کی دعوت لے کر تو وہ چوتھے درجے کے ہیں. تو ایک ہی زمانے میں مدینہ میں صحابی ہیں، فلاں گاؤں کے اندر تابعی ہے، اس گاؤں کے اندر تبع تابعی ہے، اس سے آگے جو خبر پہنچی اور مسلمان ہوئے وہ چوتھے درجے کے، چوتھے زمانے کے لوگ ہیں، وہ تبع تابعی بھی نہیں. یہ لمبا زمانے کی چوڑائی ہے. اس چوڑائی میں یہ چاروں طبقے ایک ساتھ چلتے ہیں. صحابی بھی، بلکہ تم یہ کہو کہ نبی بھی. پہلا طبقہ نبی، جب حضور دنیا میں موجود تھے تو جو ایمان کے حالت میں دیکھنے والے وہ صحابی ہوئے. وہ جہاں دین کی دعوت لے کر گئے وہ مسلمان ہوئے، وہ تابعی ہوئے. وہ جہاں تک گئے وہ تبع تابعی ہوئے. ان کے وہ بھی نہیں گیا، اس سے بغیر دین کی دعوت پہنچی جیسے آج ہم تک پہنچی ہے تو وہ اور چوتھے زمانے کے لوگ ہوئے. تو زمانے کی چوڑائی میں یہ 4-5 درجے ایک ساتھ چلتے ہیں. اور لمبائی زمانے کی اس میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. جس زمانے میں حضور تھے اسی زمانے میں مدینہ میں صحابہ بھی تھے، اور مدینہ سے باہر تابعین بھی تھی جو مدینہ حضور کی زیارت نہیں کی تھی. اور جب حضور چلے گئے تو اب مدینہ میں صحابہ بھی ہیں اور باہر سے آ کر جو مسلمان ہوئے ہیں وہ تابعی بھی ہیں. پھر جب صحابہ چلے گئے تو ان تابعین کے زمانے میں جو تبع تابعین آئے وہ بھی ہیں. لمبا زمانہ اور ختم ہوتا 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب صحابہ کا دور گزر گیا تب تابعین کا دور شروع ہوا، ایسا مطلب نہیں. صحابہ کے دور میں تب تابعین بھی تھے. کیوں تابعین تھے؟ ان کو حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اور مدینہ میں تو تابعین ہی تھے، لیکن مدینہ سے باہر تو تبع تابعین بھی تھے. بہرحال یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں جلدی سے نہیں آئے گا، مگر بہت سمپل مسئلہ ہے کہ یہ جو 3, 4, 5 طبقات ہیں یہ زمانے کی چوڑائی میں بھی ایک ساتھ موجود رہتے ہیں، زمانے کی لمبائی میں بھی ایک ساتھ موجود رہتے ہیں. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ دادا اور دادی دونوں اس زمین پر پیدا کیے گئے. اسکن انت و زوجک الجنت،
یہ صاف دلیل ہے واضح کہ آپ اور آپ کے اہلیہ دونوں جنت میں جا بسو، جا بسے، پھر وہاں جو کچھ معاملات پیش آئے وہ بیان کرنے کا وقت نہیں۔ تو عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد دادا کی پسلی سے دادی پیدا کی گئی، مگر میں نے کہا کہ یہ سب اسرائیلیات ہیں، عیسائیوں کی کتابوں آج بھی بائبل کے اندر ہے، بالکل بائبل کے شروع ہی میں ہے، جو کچھ مضمون بائبل میں ہے وہ ان کی کتابوں میں آیا، وہ اپنی کتابیں پڑھے ہوئے تھے، وہ تابعی بنے، تابعی بنے، تو وہ باتیں مسلمانوں سے بیان کرنی شروع کی، تو یہ اسرائیلیات ہے۔ صحیح روایت میں صرف ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں آئی ہے، وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں، دادی حوا نہیں، ان النساء، عورتیں، تمام عورتیں جو گزری، جو موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گی، یہ سب پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، دادا کی پسلی سے نہیں، شوہر کی پسلی سے نہیں، پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے، یعنی گویا جو اوپر کی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے اس سے عورتیں پیدا کی گئی ہیں۔ لہذا اگر تم سنبھال کر رکھو گے بیوی کو تو پسلی ٹوٹے گی نہیں، اور اگر سنبھال کر نہیں رکھو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، اور پسلی کا ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ لہذا حضور نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا بھلا برتاؤ کرو، میری یہ وصیت نصیحت قبول کرو۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں۔ حافظ ابن حجر جو حدیث شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس حدیث شریف میں نسوانی فطرت میں کجی کی تمثیل ہے۔ تمثیل مانے مثال ماری ہے، اور معنویات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ایسا ہی جیسے فرمایا www.attableek.com The Reviver of Iman۔ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ، کوڑی کی سبزی سے بچو، یعنی برے خاندان میں اگر کوئی گوری عورت پیدا ہو تو اس سے بچو، اس سے نکاح مت کرو۔ اب کتنا باریک مضمون ہے، اور اس کو کوڑی کی سبزی، کوڑی کا سبزہ اسے سمجھایا ہے، اس کو مثال مارنا کہتے ہیں۔ قرآن کے ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال مارتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ماری ہے۔ کجی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذاتی، ایک ہوتی عرضی۔ جیسے ہمارے کھیت میں بیری کا درخت اگا اور کسی وجہ تھوڑا یوں ٹیڑھا ہو کر کے آگے بڑھا، پھر اس کو لکڑی ہم نے کاٹی، اب ہمیں کلاڑی کا دستہ بنانا ہے، تو اس کو چھیل کر کے پھر آگ میں گرم کر کے آہستہ آہستہ یوں یوں کر کے بالکل سیدھی کر لیں گے، پھر کلاڑی کا دستہ بنائیں گے۔ یہ کجی دور ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ یہ عارضی کجی ہے، اصل اس میں لکڑی میں کجی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی ٹیڑھی ہوئی۔ ویسے ہی ٹیڑھی کیوں ہوئی؟ تمام مخلوقات میں شعور ہے، گھاس میں، درختوں میں، پتھروں میں، ہر مخلوق میں شعور ہے۔ شعور کا درجہ الگ الگ ہے۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ بعض پتھر اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، تو اللہ سے خشیت اور ڈر، ان میں شعور ہے، جبھی تو اللہ سے ڈرتے۔ اور یہ تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، یہاں لوکی کا پودا بو دو، وہ بڑھتا جائے گا، دیوار سے لگ کر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، آگے یوں چھت آ رہی ہے، تو وہ پودا 1 فٹ پہلے سے مڑ جائے گا، اور مڑ کر کے یوں ہو کر کے وہ چھت کی آڑ ہے، اس آڑ سے اوپر جا کر یوں پھیلے گا۔ 1 فٹ پہلے اس پودے کو پتہ چل جاتا ہے کہ 1 فٹ کے بعد آڑ آ رہی ہے،
اور وہ 1 فٹ پہلے سے مڑ جاتا ہے اور مڑ کر کے یوں جا کر جاتا ہے. تو ہر مخلوق میں اللہ نے شعور رکھا ہے. پتھر اللہ کی خشیت سے گر پڑتا ہے، حیوانات. اور یہ تو قرآن کریم میں ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْمِيعُهُمْ، تم سمجھتے نہیں ہو، باقی ہر مخلوق پاکی بیان کرتی. پتہ نہیں میں کیا کہتے ہوئے یہاں قریب آ کر یاد رکھو میں کیا کر رہا ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. معنویات یعنی دماغ سے سمجھ، وہ باتیں جو دماغ سے سمجھی جاتی تھی اس کو دکھا دو کہ آنکھ سے سمجھ رہا ہے، کان سے سمجھ رہا ہے، ناک سے سمجھ رہا ہے. یہ معنویات کو محسوس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال مارتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کمال حاصل ہے. اللہ پاک جو معنویات کو محسوسات بناتے ہیں تو مجھے اس پر کچھ زیادہ تعجب نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ پاک تو اللہ پاک ہیں، وہ تو قادر مطلق ہیں. وہ اگر معنویات کو محسوس بنا دے تو اس میں کون سا بہت بڑا کمال ہوا؟ یہ تو معبود کے لیے لازم ہے. لیکن حضور تو انسان ہیں، بشر ہیں، اور حضور معنویات کو جو محسوسات بناتے ہیں تو میں تو حدیثیں پڑھ کر کے کبھی کبھی تو دنگ ہو جاتا ہوں کہ کیسی بات، کتنی باریک بات کو کیسی محسوس بنا کر بتلا دیا. تو حضور نے محسوس بنایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی میں جو کجی ہے وہ نیچرل ہے، اصلی ہے، ذاتی ہے، وہ عرضی نہیں ہے کہ لکڑی جو بیری کا لکڑی ٹیڑھی ہو گئی تھی اور ہم نے گرم کر کے سیدھی کر لی، ایسے وہ عرضی نہیں ہے. وہ تو اس میں نیچرلی ہے. پسلی اس میں جو کجی ہے وہ نیچرلی ہے. آپ اسے ٹھیک کرنا چاہیں کر نہیں سکتے، ٹوٹ جائے گی. تو حضور نے تشبیہ دی ہے کہ عورتوں کے نیچر میں اللہ نے ایک کمی رکھی ہے. اس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ کہو کہ میں وہ بیوی کو بالکل سیدھا کر دوں گا تو کبھی نہیں کر سکو گے، ٹوٹ جائے گی پسلی. لہذا میری وصیت قبول کرو، نرم برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو اور کام چلاتے رہو. یہ اللہ نے انسان عورت کے نیچر میں کجی رکھی کیوں ہے؟ بیلنس کرنے کے لیے. دیکھو اللہ نے دنیا میں تمام لوگوں کو مالداری میں یکساں نہیں بنایا. کوئی مالدار ہے، کوئی بلینر ہے، کوئی ٹریلین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے. اللہ نے ایسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہے؟ نہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے بیلنس رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک درجے کا مالدار بنا دیتے تو لبغى بعضهم على بعض، بیلنس بگڑ جاتا اور ایک دوسرے پہ ظلم و ستم سے تھا. آج بھی ایک مارکیٹ کے اندر 4 آدمی یکساں درجے کے مالدار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اس پر جادو کرواتا ہے، یہ اس کو سوپاری دے کر مرواتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے. اور ایک آدمی کے کارخانے میں 500 ملازم ہے غریب، وہ 500 ملازم باس کو کبھی نہیں مارتے. اگر یہ 500 ملازم باس جیسے مالدار ہو جائیں تو باس کو اڑا دیں گے. اس کی بڑی تفصیل ہے مگر میں اس کے بیان نہیں کرتا. اور سورہ زخرف میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس لیے یکساں درجے کا مالدار نہیں کیا تاکہ بیلنس رہے. اگر ایسا بیلنس اگر سب کو ایک درجے کا معلوم کر دیتے، ورنہ اللہ قادر تھے کہ ہر ایک کے گھر میں سیڑھی سونے کی ہے، چھت سونے کی ہے، چاندی کی ہے، ہر ایک کے گھر میں ایسا ہے، گھر ایسا ہوتا ہے، ایسا کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بیلنس رکھا ہے. تو میں سمجھا رہا ہوں کہ بیلنس رکھنے کا مطلب کیا. تو جیسا یہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے ایسے مرد اور عورت کی کوئی ایک درجے کی عقل نہیں دی ہے، ان میں بیلنس رکھا ہے.
اور یہاں بھی جو عورت میں عقل کی کمی آتی ہے وہ عرضی آتی ہے، ذاتی نہیں آتی ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو دونوں مرد اور عورت یکساں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ان النساء شقائق الرجال، یہ خربوزہ ہے، بڑا سا دانہ، چھری لو بیچوں بیچ سے کاٹو، دو پھانکے گری، دونوں فاقوں کے احکام ایک ہیں، یہ میٹھا تو یہ بھی میٹھا، یہ کڑوا تو یہ بھی کڑوا، یہ پھیکا تو یہ بھی پھیکا، یہ سڑا ہوا تو یہ بھی سڑا ہوا، یہ اچھا تو یہ بھی اچھا۔ انما النساء شقائق الرجال، حضور نے مثال دے کر سمجھایا کہ اس طرح سے مرد اور عورت ایک خربوزہ ہے، اس کو اللہ پاک نے کاٹا تو ایک مرد صنف بنی اور ایک دوسری صنف عورت بنی، وہ دونوں کے احکام ایک ہیں، تو عقل میں بھی دونوں کے احکام ایک ہیں، لیکن وہ ذاتی عقل میں، ذاتی عقل اس کو جو ہے، اتنی ذاتی عقل اس کو ہے۔ دیکھو دنیا میں عورتیں بھی بادشاہت کرتی ہیں، مرد بھی بادشاہت کرتے ہیں، تو کیا سارے مرد بادشاہت کرتے ہیں؟ بیوقوف کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ کہاں بادشاہت کرتے ہیں؟ تو دنیا میں جو عورتیں ہی بادشاہت کرتی ہیں وہ ہر عورت تھوڑی کرتی ہے، وہ خاص عورتیں کرتی ہیں۔ وہ خاص عورتیں کون سی کرتی ہیں؟ جو عورتیں بادشاہت کرتی ہیں ان کا شروع سے آخر تک ماحول، ایٹماسفیئر پریشان کن نہیں ہوتا ہے، اور باقی عام عورتیں ہیں وہ تو ہاؤس ہولڈر ہیں، اور یہاں تو ہم دو ہمارے دو، یہودیوں کے یہاں یہ نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں ہم دو ہمارے 100۔ اب یہ 10 بچے ارد گرد عورت کے صبح سے شام تک ٹہٹے میں ٹہٹے میں ٹہٹے میں، ہمارے بچے تو خیال اگر ہوتے 1 گھنٹے کے بعد ہم تھپڑ ماریں گے بھاگ یہاں سے، اور ماں کو غصہ آتا ہی نہیں، مانتا ہے، 24 گھنٹے بیچاری رات کو سوتی ہے تب بھی بچہ سو رہا ہے، اس کی فکر میں سوتی۔ یہ جو ایٹماسفیئر ہے یہ پراگندہ کر دیتا ہے، ذہن کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر کسی عورت کو بچپن سے آخر تک یہ ماحول ملے ہی نہیں، پڑھنے لکھنے کا اور بڑوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا ماحول ملے، تو اس کی عقل لے ذات ہی کمزور نہیں ہے، للعرض کمزور ہوتی۔ ایک قصہ یاد آیا، ہمارے ہندوستان کی وزیر اعظم گزری ہے اندرا گاندھی، اس کے احوال ہم جانتے ہیں، اور یہاں بھی ایک آئرن لیڈی گزری ہے، اس کے احوال سے میں واقف نہیں ہوں زیادہ۔ اندرا گاندھی، اس کی شادی ہوئی، ابھی وزیر اعظم نہیں بنی، اس کا باپ نہرو زندہ تھا، اس نے بیٹی کی شادی کی، ایک لڑکا ہوا، 1.5 سال دوسرا لڑکا ہو گیا، تو نہرو نے داماد کو بلایا اور کہا کہ میں نے تجھے بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں دی کہ تو کھٹاکھٹ مشین بچے پیدا کر رہا ہے، خبردار جو آئندہ بچہ پیدا ہو، پھر آگے بچہ نہیں پیدا ہو۔ تو وہ پڑھنے لکھنے میں زندگی پر رہی، تو آگے جا کر وزیر اعظم بنی۔ مجھے تو اس مثال میں یہ سمجھانا ہے کہ عورتوں کی عقل لغات ہی مردوں سے کم نہیں ہے۔ جب انما النساء شقائق الرجال ہے تو دونوں فاقوں کے ایک ہی احکام ہیں۔ پھر حدیث شریف میں جو فرمایا ہے کہ عورتوں کی عقل ادھوری ہے، وہ ادھوری عقل بنتی ہے ماحول کی وجہ سے، جو ان کا جاب ہے، ان کا ہاؤس ہولڈنگ ہے، بچوں کے ساتھ جو صبح سے شام تک وہ پریشان رہتی ہے، اس کی وجہ سے عقل کمزور ہوتی ہے، یعنی بھول ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں کسی معاملے میں 2 مرد گواہ نہ ہوں تو فرمایا کہ ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتیں گواہ رکھو، تاکہ جب وہ جج کے سامنے گواہ دینے کھڑی ہوں تو دونوں ساتھ کھڑی ہوں، ایک گواہی دیتے دیتے بھولے تو دوسری یاد دلائے۔ مردوں میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مرد بھی 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن جب جج کے سامنے گواہی دینے آئیں گے تو ایک کو لائیں گے اور ایک کو بولٹن بھیج دیں گے،
اور جج اس کی پوری گواہی لے گا اور اس کو ریکارڈ کرے گا، لکھے گا، پھر اس کو ادھر بھیج دیں گے اور اس گواہ کو بلائیں گے اور اس سے گواہی لیں گے، پھر دونوں میں ڈفرنس ہو جائے گا تو اس پر سوچیں گے۔ تو مرد میں دو گواہوں کو ایک ساتھ اکٹھا کھڑا کر کے نہیں پوچھاتا، اور عورتوں کو دونوں عورتوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے پوچھیں گے۔ قرآن میں ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر یہ بھولے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ جو آیت اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی عقل لذاتها کم نہیں ہے، لغیرها کم ہے، ان میں بھول کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بھول کا مادہ پیدا ہوتا ہے ان بچوں سے ٹیٹے میمے سے ہو جاتا ہے۔ پھر ٹیٹے میمے کے علاوہ شوہر اگر بدتمیز ہے تو اور دماغ چاٹ لے گا۔ بعض شوہر بدتمیز ہوتے ہیں، دیکھو ایسا سمجھنا کہ شوہر ہی بدتمیز ہوتا ہے، ایسا سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ بیوی ہی نیک ہوتی ہے، ایسا سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ شوہر بھی بدتمیز ہوتے ہیں، عورتیں بھی بہت پریشان کرتی ہیں، بیلن سے مارتی ہیں شوہر کو۔ تو جو یہ شوہر اگر بدتمیز ہے، صبح سے شام تک پریشان بیچارے کو بیوی کو کر دیتا ہے، تو بیوی کا ذہن حافظہ کمزور نہیں اور کیا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے انڈیا میں ساس کے ساتھ رہنا پڑا بہو کو، تو ساس بھی ایک مصیبت ہے۔ یہاں تو ساس کے ساتھ کوئی بہو رہتی نہیں، شادی سے پہلے ہی نیا گھر بنا کر تیار کرنا ہوتا ہے، شادی کر کے اپنے گھر میں جاؤ، ماں باپ کے ساتھ کوئی رہتا ہی نہیں۔ مگر ہمارے یہاں تو ماں باپ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اسی لندن کا شیکسپیئر ایک بڑا ادیب گزرا ہے، ناولسٹ تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون؟ تو اس نے کہا دادی حوا۔ تو لوگوں نے کہا وائے؟ تو کہا اس لیے وہ خوش نصیب تھی کہ ان کی ساس نہیں تھی۔ یہ شیکسپیئر کا قول ہے خبیث کا، کہ اس کی ساس نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑھیا کو نیند تو آتی نہیں، اور صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے چلائے گی اٹھ بھینس دو، اٹھ چھاچ بنا، اس کو تو نیند تو آتی نہیں، بس بڑی بڑی چلاتی ہے، بہو کو اٹھا کر کے وہ 1 گھنٹہ پہلے سے بھینس دھونے کے بھیج دیتی۔ اب یہ وہ تمام احوال ہیں جس کی وجہ سے عورت کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ تو میں ذاتی اور عرضی کا فرق سمجھا رہا تھا کہ عورت کی جو عقل میں کمی آتی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، عرضی ہے۔ لہذا کوئی کہے کہ تاریخ میں فلاں عورتیں بڑی باکمال گزری ہیں اور انہوں نے حکومتیں کی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو ذرا ان کے احوال بیک گراؤنڈ دیکھو، ان کے پاس میں یہ سب پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن لوگوں میں عام طور پر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کی عقل ناقص، اور حدیث میں بھی آیا لفظ ناقص، لیکن یہ ناقص ذاتی ہے یا عرضی ہے یہ کتابوں میں نہیں لکھا، وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ذاتی نہیں ہے، عوارض کی وجہ سے ناقص ہوتی ہے۔ تو روح المعانی ایک بڑی تفسیر ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں حوض میں وہ پہلی تفسیر کی ہے کہ دادا کی پسلی سے دادی حوا پیدا ہوئی، اور نیچے حاشیے میں محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہے۔ محمد باقر یا باقر رحمہ اللہ حضرت جابر ابن عبداللہ کے شاگرد تھے، اور شیعوں کے 1 2 3 چوتھے امام ہیں، ان کے جو 12 امام ہیں ان میں سے چوتھے امام ہیں، اور حضرت جابر کے شاگرد ہیں، بڑے ذی علم ہیں، اور باقر کے معنی پھاڑنے والا، یعنی انہوں نے علم کو چیر دیا تھا اور پھاڑ دیا تھا، اس لیے نام تو تھا محمد لیکن لقب تھا باقر یا باقر۔
ان کا قول حاشیے میں روح المعانی کے لکھا ہے کہ خلقت حواء من بقیت طینۃ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے جو مٹی تیار کی گئی تھی، وہ مٹی سے دادا کا پتلا بن گیا، پیچھے مٹی بچ گئی۔ یہ جو مٹی بچ گئی، اس بچی ہوئی مٹی سے دادی پیدا کی گئی۔ یہ روح المعانی کے حاشیے میں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لکھا ہے، جو حضرت جابر کے شاگرد ہیں، حضرت جابر صحابی ہیں۔ خلقت حواء من بقیت طینۃ آدم، حضرت دادا آدم کے پتلا بنانے کے لیے جو مٹی تیار کروائی تھی اللہ نے فرشتوں سے، اس میں سے جو بقیہ باقی بچ گیا، اس میں سے دادی حوا بنی۔ لیکن یہ بات لوگ جانتے نہیں۔ یہ لطیفہ سنو، تمام مخلوقات مٹی سے بنی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی تیار کرو، اونٹ بنانا ہے۔ دیکھو اونٹ کی ہر کل ٹیڑھی، تو مٹی جیسی ٹیڑھی میڑھی مٹی بنے گی، یہ بھی تو اونٹ کا پتلا بنے گا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اونٹ بنانا ہے، مٹی گوندو۔ فرشتوں نے مٹی گوندی، اونٹ کا پتلا بن گیا، جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، ہر کل ٹیڑھی۔ خیر، اونٹ کو روح ڈالی اللہ نے، اونٹ بن گیا۔ اب اللہ فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار یہ مٹی بچ گئی ہے، کیا کریں؟ اونٹ کے بنانے کے لیے جو مٹی بچ گئی ہے وہ یہ کیا کریں؟ تو اللہ میں نے کہا کہ سارے صاحبزادے بنا دو اسے۔ یہ دنیا میں جتنے صاحبزادے ہیں یہ سب اونٹ کی بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے۔ تو یہ لطیفہ میں نے سنایا ویسے بیچ میں۔ دوسرا لطیفہ سن لو۔ ایک پاکستان کے ایک مولانا صاحب تھے، انور شاہ، اب ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ دیوبند میں آئے تھے تو وہ وہاں کا جو مدرسہ وفاق المدارس کہلاتا ہے، کیا کہتے ہیں، ہاں، اس کے جنرل سیکریٹری تھے، یعنی بڑے آدمی تھے۔ تو دیوبند میں کئی دن رہے تھے، تو میرے پاس آتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، مول صاحب یہ وفاق المدارس کے جنرل سیکریٹری ہیں، پورے پاکستان کے مدارس کے اور ان کے اساتذہ سے واقف ہیں۔ کہنے لگے مول صاحب مولوی سے گھوڑا اچھا۔ تو میں نے ان سے کہا مولانا کیا بات کہہ رہے ہیں آپ، مولوی سے گھوڑا اچھا؟ کہنے لگے دیکھو، جب گھوڑا کوئی آدمی کے پاس ہوتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے، گھوڑا گاڑی میں چلنے کے قابل نہیں ہے، سواری کے قابل نہیں ہے، تو مالک اسے گھر باندھ دیتا ہے اور چارہ دانا راتب دیتا ہے، چھری گلے پر نہیں پھرتا۔ جب تک اس کی زندگی ہے گھر بندھا رہے گا، کام نہیں کرے گا، اور دانا بھی ملے گا وقت پر، گھاس بھی ملے گی، چارہ بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا۔ راتب اس کو اردو میں کہتے ہیں، راتب روزینہ، جانور کو روزینہ جو ملتا ہے وہ راتب کہلاتا ہے، وہ دیتا ہے، گودی چھری نہیں پھرتا۔ اور مولوی کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ پڑھانے کے قابل ہے اور مدرسے میں ٹھیک سے کام کر رہا ہے تو محتمم بڑا خوش، اور تنخواہ اتنی دے گا کہ آدھا پیٹ بھی مشکل سے بھرے، پورا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور یہ انڈیا کی بات نہیں کہہ رہا ہے، یہاں بھی یہی حال ہے، آدھا پیٹ بھرے اتنی ہی مولویوں کو تنخواہ آپ لوگ دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ مولوی سارے اللہ میاں کے یہاں سے 5,000 7,000 کا فگر لکھوا کر آئے ہیں، اس لیے ہر ملک کی کرنسی میں اتنا ہی ملے گا۔ تو اس لیے آپ سمجھا کہ بھائی تو انڈیا کی مثال ہو رہی ہے، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں، جیسا آپ کا بھی تعلق ہے۔ تو کہا جب تک وہ کام کرنے کے قابل ہے محتمم کام لیتا رہے گا، اور
تنخواہ دے گا، آدھا پیٹ بھی مشکل سے بھرے اتنی تنخواہ دے گا. پھر بوڑھا ہو گیا، مولانا صاحب بوڑھے ہو گئے، تو محتمم آئے گا، آ کر کے زانو تہ کر کے بیٹھے گا با ادب، حضرت اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے. تو مدرس کہے گا کہ ہاں بھائی میں سمجھتا ہوں آرام کی ضرورت ہے، پیروں میں ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی، آنکھوں میں روشنی نہیں رہی، دانتوں میں قوت نہیں رہی، مگر میرا روزی روٹی کا کچھ انتظام ہو جائے، کچھ پینشن میری کر دیں آپ تو میں گھر بیٹھوں. تو پھر محترم کر شریعت غرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. کہنے کے لیے گھوڑے کے لیے شریعت نہیں غرائی، اور مولوی کے لیے شریعت غرانے لگی کہ شریعت غرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. آج میرے بھائیوں، میرا قرآن پڑھ کا وظیفہ باقی ہے. میں نے آج بہت سویا ہوں، اس لیے وظیفہ مجھے پڑھنا ہے. اس لیے آج اتنی بات رکھو، آپ لوگ بھی قرآن میں لگو، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. میرا وظیفہ باقی رہ گیا ہے.